الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. صلوات محمد وآل محمد عجل فرجهم. اذان محترم، سب سے پہلے میں اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اس کی تلقین کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے یہ گزارش کرتے ہیں اور اس سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بہترین تقوی سے بھرپور زندگی عنایت فرمائے کہ جس کے بعد ہم اپنی زندگی اس طور طریقے پر گزاریں کہ جو رب ذوالجلال کا سکھایا ہوا، اس کا بتایا ہوا اور آل محمد علیہ السلام کا سمجھایا ہوا طریقہ ہے۔ تقوی یعنی کہ انسان محرمات کو چھوڑے، جسے حرام کیا گیا ہے اس کام کو انجام نہ دے، اور جو واجبات ہیں اس پر حد الامکان انسان عمل کرے۔ اور تقوی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ ہے ہی معنی اپنے آپ کو بچانے کا۔ بچانا کس شے سے ہے؟ پروردگار عالم کی مخالفت سے اور اس کی معصیت سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ طریقہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے جو دین مبین اسلام ہم کو پہنچایا ہے اور بتایا ہے، سکھایا ہے انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، اگر انسان اس پر من و ان جیسے بتایا گیا ہے عمل کرتا جائے تو پھر الگ سے اسے کسی شے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی روح بھی خود بخود پاک ہو جائے گی اور اس کے جسم میں بھی پروردگار عالم برکت عطا کرے گا ان اعمال واجبات کو انجام دینے کی اور محرمات سے بچنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ اور خرابیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا فلاں نے کچھ کروا دیا ہے، انسان یہ ساری چیزیں تو دیکھتا ہے کہ کس نے کیا کروایا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے خود کیا کیا ہے، اور وہ ہے تقوی پر عمل کرنا، یعنی کہ انسان محرمات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور واجبات کو انجام دے۔ ان میں بھی جو سر فہرست جو واجب ہے وہ ہے نماز، اور اس نماز کے اندر انسان غفلت نہ برتے۔ غفلت برتنے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، میں 1 گھنٹے بعد پڑھ لوں گا، میں 2 گھنٹے بعد پڑھ لوں گا۔ اور یہ آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے گا اس کو، کہ جب انسان اس میں جتنی تاخیر کرتا ہے وہ اتنی ہی دیر سے ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی انسان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جتنا انسان صرف ذہن کے اندر ایک بات بنا لیتا ہے، مائنڈ میک اپ کر لیتا ہے کہ یار میں نے کوشش کر کے نماز کو وقت پر انجام دینا ہے، تو جیسے انسان نیت اس کی پختہ اور مصمم ارادہ اس کا ہوتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسی طرح سے اس کی مدد بھی ہوتی چلی جاتی ہے اور اسے موقع بھی ملتا ہے، اور وہ اپنی واجب نماز کو انجام دینے کے اندر آسانی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے لیتا ہے۔ اور پھر جب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کام کر کے پڑھ لوں گا، پھر یہ کام کر کے پڑھ لوں گا، پھر ایک کام اور ایک ٹاسک اور پورا کر کے،
تو وہ ٹاسک بھی ڈیلے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نماز بھی ڈیلے ہوتی ہے. اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ یار نماز پڑھ کے یہ کام کر لوں گا، تو جیسے نماز پڑھتا ہے تو وہ کام جو 2 گھنٹے میں ہونے والا ہوتا ہے، 3 گھنٹے میں ہونے والا ہوتا ہے، وہ نماز کی برکت سے 1 گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے، کم وقت کے اندر ہو جاتا ہے، اسے برکت ملتی ہے. تو یہ ایک بات تھی تقویٰ کے اعتبار سے. ایک درود بھیجے سارے مل کر محمد و آل محمد. اس کے علاوہ جو ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری تھی قصص الانبیاء کے اعتبار سے، اور چونکہ ایام عزا کا اب آغاز ہو چکا ہے تو کچھ گفتگو گریہ پر اور عزا کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو آج کی حد تک اگر کوئی بات ادھوری رہ گئی تو پھر اسے انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے، ورنہ آج کی حد تک یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش اور سعادت کو حاصل کیا جائے کہ انبیاء نے کس طرح سے عزاداری کو انجام دیا، یا پروردگار عالم نے انبیاء سے کیسے عزاداری انجام دلوائی. اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. سورہ دخان کی آیت نمبر 29. سورہ دخان جو قرآن کریم کا سورہ نمبر 44 ہے، بہت اہم سورہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اس کے پڑھنے والے کے لیے ان جو برکتوں کا ذکر روایتوں میں حدیثوں میں ہے، ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے مسلسل یا شب جمعہ، تو اس کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت فرما رہا ہے پروردگار عالم اس آیت میں، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پر روئے اور نہ زمین ان پر روئے، وما کانوا منذرین، اور یہی وجہ تھی کہ پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی. مہلت نہیں دی گئی یعنی انہیں عذاب میں ڈال دیا گیا یا انہیں برائی کی طرف دھکیل دیا گیا. اب جب یہ آیت چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک صحابی لے کر آیا اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان روئے اور نہ زمین روئے، تو کیا آسمان بھی روتا ہے؟ یہ سوال ہوا چھٹے امام علیہ السلام سے. مگر جب اس سوال کی طرف جانے سے پہلے بات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی عادت حاصل کریں کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہو رہا ہے وہ سن 61 ہجری کے بعد سے نہیں ہو رہا. سن 61 ہجری محرم میں 10 محرم عصر کا وقت جو وقت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، امام حسین علیہ السلام پر رونے والوں کا جو گریہ ہے، یہ گریہ سن 61 ہجری سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ سن 61 ہجری سے پہلے سے امام حسین علیہ السلام پر رویا جا رہا ہے. سب سے بڑی اور سب سے پہلی ایکسیپشنل بات اس گریہ کے حوالے سے، اس رونے کے حوالے سے یہی ہے، پہلی سب سے پہلی بات کہ یہ گریہ جس بات پر ہو رہا ہے وہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس سے پہلے سے گریہ ہو رہا ہے. یعنی یہ بات کیا ہے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، میں رو رہا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ابھی نہیں ہوئی، مگر گریہ کرنے والے اس شہادت سے پہلے سے گریہ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے ایام عزا شروع ہونے والے ہوتے ہیں اور یہ سوالات اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. کیا ان میں سے ایک اعتراض، اور وہ یہ کہ فقط رونے سے کیا ہوگا، فقط رونے سے کیا ہوگا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کچھ باتیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں اٹریکٹیو جو انسان کے ذہن کو، دماغ کو اپیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شرع سے ہٹ کر، شرع مینز ریلیجن سے بہت مائلڈلی سافٹ بہت طریقے سے اس جملے کی وجہ سے شریعت سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی سوچ کی طرف چلا جاتا ہے. اپنے دماغ کی ایک اختراع اور اس کی بناوٹ سے جو ایک چیز بنی ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے غیر احساسی طور پر. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ جملہ ہے، فقط رونے سے کیا ہوگا. اگر فقط رونے سے کیا ہوگا یہ جملہ صحیح ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایسی سچویشن میں کھڑا کیا
کہ وہ روئے. یعنی کہ جناب جبرائیل نے جب حضرت آدم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ نے حضرت آدم علیہ السلام پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. وہ کلمات کون سے تھے؟ وہی پنجتن پاک علیہ السلام کے نام، اسامی گرامی. جب ان 5 ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو حضرت آدم علیہ السلام نام حسین پر رکے، اور رکنے کے بعد پوچھا جبرائیل یہ حسین کون ہے؟ اس کی تفصیل ابھی آ جائے گی. البتہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے وہ بڑے انبیاء ہیں، کہ جو بڑے انبیاء کربلا سے گزرے نہیں، کربلا سے گزارے گئے. اس وقت کہ جب ابھی کربلا، اس لیے کربلا نہیں ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر وہاں پہ نہیں بنی ہے. تو زمین کا ٹکڑا تو ہے، اسے فضیلت ملنے والی ہے، لیکن ابھی وہ فضیلت نہیں ملی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، وہ واقعہ وہاں پر رونما ہونے کے بعد، وہ مقدس ترین اور پاکیزہ ترین اور معصوم ترین خون اس زمین میں مل جانے کے بعد جو زمین کا سٹیٹس ہونے والا ہے، وہ سٹیٹس ابھی اسے حاصل نہیں ہے. اگرچہ ابھی بھی وہ ایک ایلیویٹڈ زمین ہے کہ عام زمینوں کی نسبت اسے اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، لیکن جب ابھی وہ فضیلت نہیں ملی تب بھی اگر کوئی نبی وہاں سے گزر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، سر سے خون جاری ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے آ گئے، اپنی سواری سے زمین پر گر گئے، اور جب چلے ہیں تو پاؤں زخمی ہو گیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر المومنین علیہ السلام وہاں سے گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں سے گزری. یہ سارے کے سارے واقعات کا ہونا یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہے، خدا نے گزارا ہے وہاں سے. پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے میرے جتنے بڑے انبیاء ہیں وہ انجام دیں. جیسے مسجد کوفہ، آپ جب مسجد کوفہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پہلی فضیلت اس مسجد کی آپ یہ پڑھتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی کہ اللہ کے ہر نبی نے، نبی کے ہر وصی نے یہاں پہ اللہ کی عبادت کو انجام دیا. اللہ کے ہر نبی نے، نبی کے ہر وصی نے یہاں پہ عبادت کو انجام دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کوئی ایک ایسا چارٹر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جس کو اپروو کیا گیا ہے، and that has to be followed by each and every prophet of Allah سبحانہ و تعالیٰ، کہ جو اللہ کے ہر نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کے عبادت کو انجام دیں. اب کچھ اللہ کے نبی ایسے تھے جنہوں نے وہاں پہ اتنی عبادت انجام دی کہ ان کے نام سے وہاں پہ ایک عبادت کا مقام ہی منسوب ہو گیا کہ مقام ابراہیم وہاں پر ہے، مقام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح کے مقامات. لیکن یہ جو ہے، یہ جو کہا جاتا ہے فقط رونے سے کیا ہوگا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ صرف نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. جب انسان نماز جس کے لیے نازل ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم انجام دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم ہوگی بات. لیکن اس کے کرنے سے کچھ فائدے ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں جو ملنے ہیں، اور وہ ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ قرآن کریم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز برائی بے حیائی ان 2 چیزوں سے روکتی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، یعنی میرا وضو صحیح ہے، میری تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کا تجوید صحیح ہے، میری قراءت صحیح ہے، میرے ارکان پورے ہیں، اور میری نماز مکمل ہے. اب اگر کوئی مجھے آ کر یہ بولے کہ اگر تمہاری نماز تمہیں فحشاء اور منکر سے نہیں روک رہی تو تمہارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ Will this sentence make sense? No. بالکل بھی نہیں. یعنی اگر یہ نماز مجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی ہے، جسے روکنا چاہیے، نہیں روک رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دوں. اگر روزہ مجھے پروردگار عالم کے قریب نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کل سے روزہ رکھنا ہی چھوڑ دوں. اسی طرح سے یہاں پر یہ والا جو عمل ہے نا گریہ کا، کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، حالانکہ بالکل ویسے ہی کہ جیسے نماز کے لیے اگر کوئی یہ کہے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ بھائی نماز پڑھنا خود ایک مقصد ہے، کہ جیسے نماز کا وقت ہو گیا اور میں وضو کر کے مصلی پر آ گیا
تو اللہ نے جتنی میری ذمہ داریاں لگائی تھیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تو میں نے پوری کی کہ میں مصلی پہ آ گیا، ایک مقصد تو پورا ہوا۔ تو یہ کہنا نماز کی ڈگنیٹی اور نماز کے فضیلت کو مومنین کی نگاہ میں کم کرنے کا سبب بنے گی اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری نماز اگر تمہیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے تو تم نماز پڑھنا تمہارا فائدہ مند نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے گریہ کے لیے کہ گریہ خود ایک ایسا مطلوب عمل ہے کہ جو مانگا گیا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب سیدہ کو جب رسول اللہ نے خبر دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا، سب معلوم ہے۔ یہ کنورزیشن وہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور قیامت تک یہ ریکارڈ ہو گیا کہ امام حسین کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر دشت نینوا پہ مظلومیت کے ساتھ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ اب جو یہاں پہ اس موقع پہ جناب سیدہ فرمائیں گی یہ ایک بڑا مقصد ہوگا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ فَمَن يَبْكِي عَلَيْهِ، کون روئے گا اس پر؟ رسول اللہ نے فرمایا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم خلق ہوگی جس کے بچے تمہارے حسین کے بچوں کو، جن کی عورتیں تمہارے حسین کی عورتوں کو، جن کے مرد تمہارے حسین کے مردوں کو، جن کے بوڑھے تمہارے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے۔ یعنی قوم خلق کرے گا خدا، یعنی اگر کوئی رونے والی قوم حسین پہ رونا چھوڑ بھی دے گی تو خدا پھر ایک قوم خلق کرے گا، اور یہ قوم خلق ہوتی رہے گی اس وقت تک کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، مگر حسین پہ رونے کی عبادت کبھی بھی رکے گی نہیں۔ دس مینس کہ یہ رونا کوئی ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس سے کوئی ایک ایسا ڈیوائن مقصد پورا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم بالکل انسان کے بالکل ایک گراس روٹ لیول پر آ کے بات کریں کہ کوئی ہنستا ہوا شخص اگر آپ کو نظر آئے گا اکیلا جو ہنس رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو آپ اس ساتھ جا کے شانہ نہیں ہلائیں گے، آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اور اب دعا کرنی ہے اس کی شفا یابی کے لیے۔ اگر کوئی کسی کونے میں کھڑے ہو کے بغیر کسی وجہ کے ہنس رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بیچارہ اللہ شفا دے، کوئی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، اکیلا رو رہا ہے اور نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی آ کے مجھے پوچھے، خاموشی سے رو رہا ہے، تو رونا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا کسی سے لاکھ اختلاف صحیح، آپ اتنا جا کر اس سے ضرور پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ خدا نے رونے کو ایک ایسا میڈیم قرار دیا ہے کہ روتے ہوئے شخص کو جو اچھے حالات میں بھی روئے، فائنینشلی ویل سیٹل ہونے کے باوجود بھی روئے، اچھے دنیاوی حالات، دینی حالات، ہر طرح سے جو انسان خوشحال ہے، وہ اچانک کچھ ایسے دن شروع ہو جائے کہ کالا لباس پہن لے، رونا شروع کر دے، لوگوں سے کم بات کرے، مسکراہٹ کم ہو جائے، کھانے میں لگزوریس کھانا بند کر دے، تو پوچھنے والا ضرور پوچھے گا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر ہم اس کو بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ وہی بات بتائیں گے جو امام حسین مولا سجاد کو بتا کے گئے کہ بتا دینا، بی بی زینب کو بتا گئے کہ بتا دینا، اور وہ بات کیا ہے؟ اور امام زمانہ بھی آگے سب سے پہلی بات یہی بتائیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ سرکار صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمانے کے بعد پہلا جملہ جو کہیں گے، یہ امپورٹنٹ جملہ ہے، امام زمانہ کی ظہور کے بعد جو ان کی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے، جو سرکار کا پہلا جملہ ہے، یہ بہت ضروری جملہ ہونا چاہیے کہ جس سے امام اپنے ظہور کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کریں، اور وہ جملہ ہے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ اے اہل عالم، اے دنیا والوں، اے کائنات میں رہنے والوں، سب آگاہ ہو جاؤ، میرے دادا کو حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہی جملہ تھا امام حسین نے مولا سجاد کو وقت آخر جب اسرار امامت، the secrets of the امامت جب دینے گئے ہیں، تو کہا ہے مدینے میں جانا، جب جانا، جہاں جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور بتانا کہ تمہارا مولا پیاسا مارا گیا۔ جناب زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں، کوفہ کے دربار میں، کوچہ شام میں، کوچہ کوفہ میں، گلیوں میں جو پہلی بات اپنے
خطبے میں بھی جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا، جب بھی بی بی نے کوئی کلام کیا، پہلا جملہ یہی فرمایا کہ میں اس حسین کی بیٹی کی بہن ہوں کہ جسے پیاسا قتل کر دیا گیا، پیاسا مار دیا گیا۔ لہٰذا یہ مظلومیت جب آپ بتائیں گے تو لوگ حسین ابن علی کی طرف آئیں گے، اور جب لوگ حسین ابن علی کی طرف آئیں گے تو حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہ کام خدا اس لیے کرواتا ہے کہ کائنات بس یہ کام کرے کہ حسین سے قریب کر دے اپنے گریہ کے ذریعے، اپنے نوحے کے ذریعے، اپنے ماتم کے ذریعے، اپنے مجلس کے ذریعے۔ اور اوبویسلی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے حسین سے قریب کر دے، اپنے طور اطوار، اپنی باتوں کے ذریعے سے انسان امام حسین سے قریب کر دے، کہ انسان کسی کا اخلاق اچھا اتنا دیکھے، بولے یار آج کے زمانے میں اس طرح سے سچ بولنے والے اتنے زیادہ لائل اور سنسیئر لوگ نہیں ملتے، تم کون ہو، تم کہاں ملتے ہو؟ تو ہم بتائیں گے کہ ہم ایونیو لونگی کے اوپر ملتے ہیں M37 میں، جو ہماری ماسک ہے، یہاں پہ ہماری ملاقات ہوگی، ملنا ہے تو یہاں آ جانا، یہاں پہ میں ملوں گا اتنے بجے سے اتنے بجے، 8 بجے سے 10 بجے، 7:30 سے 10 بجے۔ اور کیا ہوگا جب وہ آئے گا، بیٹھے گا، سنے گا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے حق کو روشنی بنایا ہے۔ حق جو ہے نا، حق آپ کا ہمارا بس اتنا کام ہے حق کو پہنچا دیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہماری پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا یہ ذمہ نہیں ہے کہ ہم فورس کر کے کسی کو زبردستی پکڑ کے مصلی پہ لے آئیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ فورس کر کے پکڑ کے کسی کو، یہ تو ان جاہلوں کا طریقہ تھا کہ جو مکہ اور کفار کے اور قریش کے جو جاہل تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ بتاؤ، ابلاغ کرو، ابلاغ 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 ابلاغ، پہنچاؤ، بتاؤ 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 بتاؤ۔ اور جب بار بار بتایا جائے گا اور اس کے سامنے، اس کے آئینے کے سامنے جب ہدایت کی روشنی کو رکھا جائے گا، اب یہ بات اس کے اندر موجود اندھیرے کی ہے کہ اس کے دل کا اندھیرا کتنی روشنی سے جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ چاہ رہا ہے اس روشنی کو اویل کرنا یا نہیں۔ قرآن کریم کی جو بالکل ابتدائی سورہ بقرہ کی آیتیں وہ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے۔ صاحبان تقویٰ کا جو مفہومانہ ترجمہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو فکر نجات رکھتا ہے، یہ ہدایت اس کے لیے، یعنی یہ ہدایت اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ لہذا بات کیا ہم عرض کر رہے تھے اور کہاں سے کہاں چلی گئی بات، اور انبیاء کے گریہ کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنی تھی۔ البتہ ایک عام مومن کے لیے کیا ہے؟ جب پوچھا کسی نے چھٹے امام علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سرکار مسجد کوفہ میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کوفہ کی گلی میں، یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے یہ سوال کیا، اور اس نے آ کر پوچھا کہ کیا آسمان روتے ہیں؟ آسمان بھی روتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آسمان ہر اس مومن کے لیے روتا ہے کہ زمین، بلکہ معذرت کے ساتھ پہلے ہم زمین کا عرض کرتے ہیں کہ زمین، جس زمین پر مومن نماز پڑھا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، جب اس مومن کا انتقال ہوتا ہے، وہ زمین اس مومن کے لیے آنسو بہاتی ہے کہ میرے پشت پر، میرے سینے پر سجدہ کرنے والا ایک مومن آج خدا نے اٹھا لیا۔ زمین روتی ہے، وہ زمین جو مصلی قرار دی ہے ایک مومن نے اپنے لیے، ایک مومن نے جس زمین کے ٹکڑے کو اپنے لیے مصلی یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، جب وہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ زمین روتی ہے اس کے لیے۔ آسمان روتا ہے۔ امام علیہ السلام سے جب پوچھا چھٹے امام علیہ السلام سے، مولا نے فرمایا 2 لوگوں کے لیے آسمان رویا، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، ایک امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ حضرت یحییٰ کے لیے 3 دن تک ان کی شہادت کے بعد حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام میں بڑی مماثلتیں ہیں، اور یہ مماثلتیں بالکل ویسے ہی جیسے 6 ماہ مدت حمل ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور 6 ماہ ہی مدت حمل ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی پشت گردن سے خنجر چلا کر شہید کیا گیا، جناب یحییٰ کو بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کو قتل کرنے والا بھی ایک مجہول النسب، ایک بد نسب شخص تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کرنے والا ایک مجہول النسب اور ایک بد نسب شخص تھا۔
یعنی جس کا تعلق اس کی ولادت پاکیزگی سے ہمکنار نہیں تھی۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کے لیے 40 روز گریہ کیا آسمان نے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان 40 روز میں 10 محرم سے لے کر 40 روز تک جو کپڑا بھی ہم کھلے آسمان کے نیچے رکھتے تھے، اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے، چھٹے امام فرماتے ہیں اس پر خون کے دھبے آتے تھے اور وہ سرخ ہو جاتا تھا اور وہ خون سے بھر جاتا تھا۔ مولا نے فرمایا 3 دن 40 دن، ایک فرق، اور ایک فرق وہ کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، یعنی ان دونوں میں پھر افضل کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پر بھی جتنی بھی مظلومیت رہی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہیں یہ نہیں کہا کہ یحییٰ کے غم میں رونے والا اگر ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو خدا جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام حسین کے لیے فرمایا کہ اگر رونے والا اتنا بھی کم روئے کہ آنکھوں کے پلکوں تک آنسو آئے، بس باہر نہیں نکلے آنسو، تو پروردگار عالم جنت کو اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر، نوح علیہ السلام گریہ کیا امام حسین پر، ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر اس کا الگ سے کوئی، یعنی کہ یہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایک مقصد تک جو بندہ پہنچ رہا ہے اس کو کنفیوز کر کے اس مقصد سے ہٹایا جائے، کیسے؟ یہ کہا جائے کہ جو مقصد تم نے حاصل کر لیا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو لاجک اور منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے تحصیل حاصل۔ جو حاصل ہو گیا ہے اس سے مزید کیا حاصل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیے، اس وقت جب انسان اس دنیا کی زندگی گزار لے گا، یہ آخری بات ہے، جب دنیا کی زندگی گزار لے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور قیامت کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا، اور جنت کے لیے روایت ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے جو جنت کا رستہ ہوگا وہاں پر بھی ذکر اہل بیت اور فضائل و مصائب اہل بیت کی محفل سجی ہوئی ہوگی۔ تو قرآن کریم میں کچھ لوگوں کو کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کھینچ کے، گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے والی بات سمجھ میں آتی ہے، گھسیٹ کے کھینچ کے جنت میں لے جانے والی بات کا مطلب کیا ہے؟ روایت امام سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا یہ وہ منظر ہے کہ جب جنت میں جانے والے کو جنت کا اپروول اور پیپر مل گیا ہوگا، پاس مل گیا ہوگا، اور جب وہ جنت میں جانے والا ہوگا تو راستے میں اسے اہل بیت کے ذکر کی محفل سجی نظر آئے گی، وہ وہیں بیٹھ جائے گا اور اسے جنت آواز دے گی، آ جاؤ کہ میں تمہاری منتظر ہوں، مجھے تمہارے لیے مہیا کیا گیا۔ اور وہ کہے گا کہ مجھے جب لطف ذکر اہل بیت کی محفل میں آ رہا ہے، وہ جنت میں کہاں ہے، تو مجھے یہیں بیٹھے رہنے دو۔ یہ بات تو وہاں جانے کے بعد، سارے مقصد پورے ہو جانے کے بعد بھی جو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور جو وہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے، اور جو وہاں پہ گریہ ہو رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہاں تو سارے مقصد پورے ہو گئے، اب تو جنت مل گئی۔ لہٰذا یہ ایک ایسا کام ہے جو خود اپنی ذات میں مقصد ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ تمہارا کشتی نوح پہ آنے کا کیا مقصد ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اس دن جو کشتی نوح پر آ گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے کہ حضرت نوح نے فرمایا کہ جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ رسول نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو ان کے پاس آ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ فرش عذاب پر اپنے آپ کو پہنچا دینا ایسی ہی مثال ہے جیسے کشتی نوح پر پہنچا دینا اپنے آپ کو، جو یہاں خود کو پہنچا لے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا، اس کو سارے کے سارے وہ گر مل جائیں گے کہ جس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین مبین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عزا اور گریہ کی فضیلت ہے اس کے مطابق ہم سب کو آنسوؤں کا نذرانہ اور غم اہل بیت کا رزق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان احسن الحدیث قرآن العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔